کہ انٹرنیشنل وومن ڈے کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی اور یہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے۔ خواتین تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کسی بھی روپ میں، اور ہر بندہ چاہے وہ بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، حتی الامکان ان کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کافی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ رہنا 12 ایکسیپشن رکھتے ہیں۔ وومن ڈے جو سب سے پہلا سیلیبریٹ کیا گیا تھا یہ 1848 کی بات ہے۔ 19 مارچ 1848 کو امریکہ میں کچھ خواتین نے احتجاج کیا۔ کچھ جگہوں پہ 1857 لکھا ہوا ہے اور کچھ بکس پہ 1848 ہے۔ پہلا احتجاج دنیا کا اس وقت ریکارڈ ہوا کہ خواتین نے اپنے حقوق کے لیے وہ باہر نکلیں کہ ان کو جو زیادہ وقت دیا جاتا ہے، ٹائم اس پہ دیا جاتا ہے کام کے لیے، اس میں کچھ اختصار کیا جائے، کچھ کم کیا جائے، اور جو ان کی لیبر ہے، جو ان کا ریٹرن بنتا ہے یا سیلریز ہیں، ان کو ریوائز کیا جائے، بہتر کیا جائے۔ اس کے بعد انڈیویجول لیول پہ مختلف شہروں پہ، مختلف ملکوں میں چھوٹے لیول پہ احتجاج ہوتے رہے، کانفرنسز ہوتی رہی، سیمینارز ہوتے رہے۔ 1908 میں نیو یارک میں ڈیسائیڈ کیا گیا، خواتین نے مل کے، کہ خواتین کی کہیں نہ کہیں امپورٹنس ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوئی ہمیں کلیکٹیو جدوجہد کرنی چاہیے۔ 1909 میں پہلا جو واک ہوئی نیو یارک میں ہوئی تھی، جس میں تقریباً 15,000 خواتین نے حصہ لیا، اور اس میں اسی بات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ خواتین کو بھی اس وقت ووٹ کا رائٹ نہیں تھا، کہ ان کو ووٹ کا رائٹ دیا جائے، ان کو اداروں میں نوکریاں دی جائیں، ان کو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ جگہ دی جائے، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو، اپنے جو ان کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو دکھا سکیں اور قوم کے لیے اس کو استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد 1911 میں رشیا میں تحریک شروع ہوئی۔ اس وقت 23 فروری کو یہ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ خواتین نے اس بات پہ احتجاج کیا کہ ہمیں امن چاہیے، ورلڈ وار جا رہی تھی یا ختم ہو چکی بات ہے، تو انہوں نے امن کے لیے جلوس نکالا اور احتجاج کیا کہ ہمیں امن چاہیے اور ہمیں اپنے گھروں کو بسانے کے لیے ایک پرسکون ماحول چاہیے۔ 1914 میں اس بات پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جناب یہ صرف ملک کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کی بات ہے۔ خواتین صرف ایک ملک میں نہیں، پوری دنیا میں ہے۔ تو محترمہ کارل جرمنی کی خاتون تھی، انہوں نے اس بات کو انیشیٹ کیا کہ ہم مل کر اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کر جائیں۔ اس میں 4 ملکوں کے خواتین نے حصہ لیا، 100 خواتین تھیں، اور کنٹریز سے ڈینمارک، سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور آسٹریا۔ یہ کانفرنس، پہلی کانفرنس ہوئی ڈینمارک میں، کوپن ہیگن میں۔ تو اس پہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک اویئرنیس دی جائے کہ خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ، مختلف ملکوں میں، اس کا حل کیا جائے اور اس کے لیے خواتین کی آواز کو کیسے دوسروں تک یا اتھارٹی تک پہنچایا جائے۔ رشیا میں 1914 تک تو یہ 23 فروری کو عالمی یوم خواتین یا انٹرنیشنل وومن ڈے منایا جاتا رہا، اور جبکہ یورپ اور دوسرے کنٹریز میں 19 مارچ کو پھر یہ سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا، کہ کیلنڈر کا ڈفرینس تھا، رشیا کیلنڈر ڈفرینٹ تھا اور یورپ کا کیلنڈر ڈفرینٹ تھا۔ تو 1917 میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا، سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن ہونا چاہیے پوری دنیا میں، اور ڈیسائیڈ ہوا کہ 8 مارچ کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل ویمن ڈے سیلیبریٹ کیا ہے۔
اس کے بعد ہر سال 8 مارچ کو یہ سیلیبریشن شروع ہوگی. خواتین نے اپنے حقوق کے لیے بات کی, اپنے حقوق کو دیکھا بھی کیا, اور ان کو جو بھی ہو سکا اس وقت حکومت کے سلسلے میں یا ارباب اقتدار کو کیا. 1975 میں یونائٹڈ نیشن جو آئی سی بن گئی تھی, 1975 میں ایک ریزولوشن پاس کی جنرل سیکرٹری نے کہ انٹرنیشنل وومن ڈے کو پوری دنیا کے لیے ایک دن منایا جائے. 8 مارچ کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جائے, اور جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, اور جو اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. اس کے بعد باقاعدہ طور سے یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, یہ دن منایا جاتا ہے. یہ تو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ تھی کہ انٹرنیشنل وومن ڈیز کیا ہے اور کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرا جو اس کا ٹاپک ہے, وومینز رائٹس اینڈ ہیومن رائٹس. وومینز, میں سمجھتا ہوں کہ وومینز آر مچ مور امپورٹنٹ اینڈ ریسپیکٹیبل ورڈ دین ہیومن. اگر وومینز ہیں تو ہیومنس ہیں, اگر وومینز نہیں ہیں تو ہیومنز نہیں ہیں. جو ان کے رائٹس ہیں اس کو خیال رکھنا یقیناً بہت تقریباً ہر سال ان چیزوں پہ باتیں ہوتی ہیں, ہر فورم پہ باتیں ہوتی ہیں. یقیناً ان کے رائٹس بھی شمار ہیں جو کہ ہر کوئی پورے نہیں کر سکتا, کرنے چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, آگے جو ہو سکے کرنا چاہیے. لیکن میرا جو نظریہ اس بارے میں تھوڑا مختلف ہے کہ خواتین کو جو ابھی میں محترمہ ہماری ٹیچر صاحبان نے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کیا, جو وہ کینسر دیکھ رہی ہیں, اصل تکلیف, اصل پرابلم ہے کیا. چلے مقدمہ ہو گیا یا ان کو آفس سے نکال دیا, نوکری سے فارغ کر دیا گیا, بہت ایک تکلیف تھی جو کہ بحال ہونے کے بعد دوبارہ وہ تکلیف چلے ختم ہوگی وقتی طور سے. لیکن جو ذہنی اذیت انہوں نے دیکھی ہے, جس اذیت سے وہ گزری ہیں, اور اس کا اثر صرف ان پہ نہیں پڑا, ان کے پورے گھر پہ پڑا ہے, ان کے بچوں پہ اس کا اثر پڑا ہے. اس کو کیسے سیٹل کیا جائے؟ کیا کوئی کاؤنسلنگ سینٹر ہے ہمارے یہاں جو خواتین کو کاؤنسلنگ کریں, ان کے پاس بیٹھ کے ان کی بات کو سنیں, ان کے دل کی بات کو سنیں, وہ کیا محسوس کر رہی ہیں, کیا فیل کر رہی ہیں؟ ایسی ہمارے یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے اور نہ کوئی ادارہ کام کر رہا ہے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ ایشو خواتین کے ساتھ ہے, جب وہ فیملی ویل ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ میڈیکل ریسرچ ہے کہ اس پروسیس سے ڈلیوری سے 3 مہینے پہلے اور ڈلیوری کے 3 مہینے بعد تک خواتین ذہنی طور پہ بالکل ڈسٹرب ہوتی ہیں, وہ نارمل نہیں ہوتی. نفسیاتی طور پہ وہ چڑچڑی بھی ہوتی ہیں, وہ ہر بات پہ غصہ بھی کرنے لگتی ہیں, اور بات پہ تنگ بھی آتی ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ان کو مختلف باتوں سے تنگ کیا جاتا ہے کہ تم سب موڈ خراب ہے, اسے تکلیف نہیں رہتی, مسئلہ کیا ہے تمہارے پاس, ہم نے بچے پیدا کیے, ہم نے بھی کیا, ہم نے وہ کیا, تمہیں کیا ہوگا. یہ انتہائی سیریس مسئلہ ہے. خواتین کا نفسیاتی علاج اور نفسیاتی کی جو کاؤنسلنگ ہے, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. میں آج اس پلیٹ فارم سے, جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, گلوبل پیس اینڈ ہارمنی, یہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے, اور جو ہماری دوسری آرگنائزیشن ہے دیٹ از گریٹر پیس اینڈ ہارمنی فاؤنڈیشن. اس کے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ خواتین کی بہتری کے لیے جو جلوس نکالے جا رہے ہیں یا جو دھرنے دیے جا رہے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ جو لوگ کر رہے ہیں جیسا کر رہے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. ہم نے اس پہ یہ شروع کیا ہے کہ جو خواتین کے ذہنی مسائل ہیں, جو ان کے نفسیاتی مسائل ہیں, جن کی وجہ سے ان کی کارکردگی پہ اثر پڑتا ہے, ان کی صحت پہ اثر پڑتا ہے, ان کے گھر کے ماحول پہ اثر پڑتا ہے, ان مسائل کو حل کیا جائے, اور اس کی بنیاد جو ہے, اس کی جڑ جو ہے, اس کو سیٹل کیا جائے. بے شمار خواتین بے شمار شعبوں میں ہیں. ہم نے پہلا ٹاپک یا پہلا شعبہ جو سلیکٹ کیا ہے گلوبل پیس اینڈ ہارمنی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام, وہ ہے نرسنگ کا. اس طرح باقی سارے شعبوں کو ہم ٹرن بائی ٹرن ایڈریس کریں گے. اس پہ ہم نے یہ ایک پروجیکٹ ہمارا شروع ہوا ہے کہ نرسز بظاہر رہتی ہیں ٹھیک ٹھاک ہے, اچھی بڑی تنخواہ لے رہی ہیں, ٹھیک ٹھاک تجربے میں لگی ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟
کبھی انہوں نے کسی نے گھر والے نے یا کسی نے دوست نے یا سہیلی نے پاس بیٹھ کے یہ نہیں مجھے پوچھے کہ تمہیں کیا ٹینشن ہے، کہ وہ ہر کچھ امیدوں کے ساتھ بھی رہتی ہیں، وہ الگ تھریٹ ہے. پھر ان کو گھر کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، خامن کے، بچوں کے، فیملی کے، ان کی طرف سے جو ٹینشن جو اذیت سم ٹائم ناٹ آل دا ٹائم، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، میں ایکسیپٹیبل باتیں کر رہا ہوں کہ اس کا کیا علاج ہے. کیا کبھی کسی نے کسی سے پوچھا، کبھی کسی نے ان کو ذہنی طور پہ مطمئن کرنے کی کوشش کی یا اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی، یا کم از کم کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو تسلی تو دی جا سکتی ہے، اسی کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں. تو ہم نے نرسز کو پھر آپ فوکس کیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں ILO، امپلائز فیڈریشن آف پاکستان، اور یورپین یونین، اور کچھ ڈفرینٹ ایمبیسیز ہیں وہ بھی ہمیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اور کچھ اور ادارے ہیں جو اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں. اور اس میں ہمیں ہسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے اور نرسنگ کی جو آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے بھی گو ہیڈ ہے کہ آپ اس پہ کام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد پھر ہم ٹیچرز کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر جو اور خواتین ہیں، پھر ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس جو کھڑی ہے، جو اپنے دفتروں میں کام کر رہی ہیں، اپنے اداروں میں کام کر رہی ہیں، وہاں پہ جو ان کو دیکھنی پڑتی ہیں یا فیس کرنی پڑتی ہیں سچویشنز، نیگیٹیوٹی دیکھنی پڑتی ہے جو اس کو برداشت کرتی ہیں، تو ان مسائل کا بھی حل کرنا ہمارے ہی ذمہ آتا ہے. کیونکہ مرد کو خدا نے بادشاہ بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، اور مرد کو چاہیے کہ یہ اپنی خواتین کو ہر طرح سے مطمئن اور پرسکون رکھے. آپ سب کا بہت شکریہ.